افسانہ نکی سعادت حسن منٹو۔ طلاق لینے کے بعد وہ بالکل نچنت ہو گئی تھی۔ اب وہ ہر روز کی دانتا کل کل اور مار کٹائی نہیں تھی۔ نکی بڑے آرام و اطمینان سے اپنا گزر اوقات کر رہی تھی۔ یہ طلاق پورے 10 برس کے بعد ہوئی تھی۔ نکی کا شوہر بہت ظالم تھا، پرلے درجے کا نکھٹو اور شرابی کبابی۔ بھانگ چرس کی بھی لت تھی۔ کئی دن بھنگڑ خانوں اور تکیوں میں پڑا رہتا تھا۔ ایک لڑکا ہوا تھا، وہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ برس کے بعد ایک لڑکی ہوئی جو زندہ تھی اور اب 9 برس کی تھی۔ نکی سے اس کے شوہر گام کو اگر کوئی دلچسپی تھی تو صرف اتنی کہ وہ اس کو مار پیٹ سکتا تھا، جی بھر کے گالیاں دے سکتا تھا، طبیعت میں آئے تو کچھ عرصے کے لیے گھر سے نکال دیتا تھا۔ اس کے علاوہ نکی سے اس کو اور کوئی سروکار نہیں تھا۔ محنت مزدوری کی جب تھوڑی سی رقم نکی کے پاس جمع ہوتی تھی تو وہ اس سے زبردستی چھین لیتا تھا۔ طلاق بہت پہلے ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ میاں بیوی کے نباہ کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ یہ صرف گام کی ضد تھی کہ معاملہ اتنے دیر لٹکا رہا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ تھی کہ نکی کے آگے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ ماں باپ نے اس کو ڈولی میں ڈال کر گام کے سپرد کیا اور 2 مہینے کے اندر اندر ہی راہی ملک بقا ہوئے۔ جیسے انہوں نے صرف اسی غرض کے لیے موت کو روک رکھا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کو ایک لمبی موت کے لیے گام کے حوالے کرنا تھا۔ بہت دور کے 2-1 رشتہ دار ہوں گے، مگر نکی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ انہوں نے خود کو اور زیادہ دور کر لیا تھا۔ گام کیسا ہے یہ نکی کے ماں باپ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کی بیٹی ساری عمر روتی رہے گی یہ بھی ان کو اچھی طرح معلوم تھا، مگر انہیں تو اپنی زندگی میں ایک فرض سے سبکدوش ہونا تھا، اور وہ ایسے سبکدوش ہوئے کہ سارا بوجھ نکی کے ناتواں کاندھوں پر ڈال گئے۔ طلاق لینے سے نکی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کسی شریف سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ دوسری شادی کا اس کو کبھی خیال تک بھی نہیں آیا تھا۔ طلاق ہونے کے بعد وہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی اس کے متعلق بھی نکی نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اصل میں وہ ہر روز کی بک بک اور جھک جھک سے صرف اطمینان کا سانس لینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد جو ہونے والا تھا اس کو بخوشی برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ لڑائی جھگڑے کا آغاز تو پہلے روز ہی سے ہو گیا تھا جب نکی دلہن بن کر گام کے گھر گئی تھی، لیکن طلاق کا سوال اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ گام کے صدار کے لیے دعائیں مانگ مانگ کر عاجز آ گئی تھی اور اس کے ہاتھ اپنی یا اس کی موت کے لیے اٹھنے لگے تھے۔ اب یہ ہیلا بھی بے اثر ثابت ہوا تو اس نے اپنے شوہر کی منت سماجت شروع کی کہ وہ اسے بخش دے اور علیحدہ کر دے، مگر قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ 10 برس کے بعد تکیے میں ایک ادھیڑ عمر کی میراسن سے گام کی آنکھ لڑی اور ایک دن اس کے کہنے پر اس نے نکی کو طلاق دے دی اور بیٹی پر بھی اپنا کوئی حق نہ جتایا۔ حالانکہ نکی کو اس بات کا ہمیشہ دھڑکا رہتا تھا کہ اگر اس کا شوہر طلاق پر راضی بھی ہو گیا تو وہ بیٹی کبھی اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ بہرحال نکی نچنت ہو گئی اور ایک چھوٹی سی کوٹھڑی کرائے پر لے کر چین کے دن گزارنے لگی۔ اس کے 10 برس اداس خاموشی میں گزر گئے تھے۔ دل میں ہر روز اس کے بڑے بڑے طوفان جمع ہوتے تھے، مگر وہ خاوند کے سامنے اف تک نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ اسے بچپن ہی سے یہ تعلیم ملی تھی کہ شوہر کے سامنے بولنا ایسا گناہ ہے جو کبھی بخشا ہی نہیں جاتا۔ اب وہ آزاد تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اپنے 10 برس کی بڑاس کسی نہ کسی طرح نکالے۔ چنانچہ ہمسایوں سے اس کی اکثر لڑائی بھڑائی ہونے لگی۔ معمولی توں توں میں ہوتی جو گالیوں کی جنگ میں تبدیل ہو جاتی۔ نکی پہلے جس قدر خاموش تھی
اب اسی قدر اس کی زبان چلتی تھی۔ منٹا منٹی میں وہ اپنے مد مقابل کے ساتھوں پینیاں پن کر رکھ دیتی، ایسی ایسی گالیاں اور سٹھنیاں دیتی کہ حریف کے چھکے چھوٹ جاتے۔ آہستہ آہستہ سارے محلے پر نکی کی دھاک بیٹھ گئی۔ یہاں کاروباری قسم کے مرد رہتے تھے جو صبح سویرے اٹھ کے کام پر نکل جاتے اور رات دیر سے گھر لوٹتے۔ سارے دن میں عورتوں میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا اس سے وہ مرد بالکل الگ تھلگ رہتے تھے۔ ان میں سے شاید کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نکی کون ہے اور محلے کی ساری عورتیں اس سے کیوں دبتی ہیں۔ چرخہ کاٹ کر، بچوں کے لیے گڑے گڑیاں بنا کر اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے کام کر کے وہ گزر اوقات کے لیے کچھ نہ کچھ پیدا کر لیتی تھی۔ طلاق لیے اسے قریب قریب 1 برس ہو چلا تھا۔ اس کی بیٹی بھولی اب 11 کے لگ بھگ تھی اور بڑی صورت سے جوان ہو رہی تھی۔ نکی کو اس کے شادی بیاہ کی بڑی فکر تھی۔ اس کے اپنے زیور تھے جو ایک ایک کر کے گام نے چٹ کر لیے تھے۔ ایک صرف ناک کی کیل باقی رہ گئی تھی، وہ بھی گھس گھسا کر آدھی رہ گئی تھی۔ اسے بھولی کا پورا جہیز بنانا تھا اور اس کے لیے کافی روپیہ درکار تھا۔ تعلیم تھی وہ اس نے اپنی طرف سے ٹھیک کر دی تھی، قرآن ختم کر دیا تھا، معمولی حرف شناسی کر لیتی تھی، کھانا پکانا خوب آتا تھا، گھر کے دوسرے کام کاج بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ چونکہ نکی کو اپنی زندگی میں بہت تلخ تجربہ ہوا تھا، اس لیے اس نے بھولی کو خاوند کا اطاعت گزار ہونے کے لیے کبھی اشارتاً بھی نہیں کہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی سسرال میں چھپر کٹ پر بیٹھی راج کرے۔ ماں کے ساتھ جو کچھ بیتا تھا اس بپتا کا سارا حال بھولی کو معلوم تھا، مگر ہمسایوں کے ساتھ جب نکی کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ پانی پی کر اسے کوستی تھیں اور یہ طعنہ دیتی تھیں کہ وہ مطلقہ ہے جس کو خاوند نے صرف اس لیے علیحدہ کیا تھا کہ اس غریب کا ناک میں دم کر رکھا تھا، اور بہت سی باتیں اپنی ماں کے کردار و اعتبار کے متعلق اس کی سماعت میں آتی تھیں، مگر وہ خاموش رہتی تھی۔ بڑے بڑے مارکے کی لڑائیاں ہوتی مگر وہ کان سمیٹے اپنے کام میں لگی رہتی۔ جب سارے محلے پر نکی کی دھاک بیٹھ گئی تو کئی عورتوں نے مرعوب ہو کر اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ کئی اس کی سہیلیاں بن گئیں۔ جب ان کی اپنی کسی پڑوسن سے لڑائی ہوتی تو نکی ساتھ دیتی اور ہر ممکن مدد کرتی۔ اس کے بدلے میں اس کو کبھی قمیص کے لیے کپڑا مل جاتا تھا، کبھی پھل، کبھی مٹھائی اور کبھی کبھی کوئی بھولی کے لیے سوٹ بھی سلوا دیتا تھا۔ لیکن جب نکی نے دیکھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن اسے محلے کی کسی نہ کسی عورت کی لڑائی میں شریک ہونا پڑتا ہے اور اس کے کام کاج کا حرج ہوتا ہے، تو اس نے پہلے دبی زبان سے پھر کھلے لفظوں میں اپنا معاوضہ مانگنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ اپنی فیس بھی مقرر کر لی۔ مارکے کی جنگ ہو تو 25 روپے، دن زیادہ لگیں تو 40، معمولی چخ کے صرف 4 روپے اور 2 وقت کا کھانا۔ درمیانے درجے کی لڑائی کے 15 روپے۔ کسی کی سفارش ہو تو وہ کچھ رعایت بھی کر دیتی تھی۔ اب چونکہ اس نے دوسروں کی طرف سے لڑنا اپنا پیشہ بنا لیا تھا، اس لیے اسے محلے کی تمام عورتوں اور ان کی بہو بیٹیوں کے تمام فضیحتیں یاد رکھنے پڑتے تھے۔ ان کا تمام حسب و نسب معلوم تھا کہ اونچی حویلی والی سوداگر کی بیوی جو اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی ایک موچی کی بیٹی ہے، اس کا باپ شہر میں لوگوں کے جوتے گانٹتا پھرتا تھا، اور اس کا خاوند جو جناب شیخ صاحب کہلاتا ہے معمولی کسائی تھا۔ اس کے باپ پر ایک رنڈی مہربان ہو گئی تھی، وہ اسی کے وطن سے تھا، اور یہ اونچی حویلی اس طوائف نے اپنے یار کو بنوا کر دی تھی۔ کس لڑکے کا کس کے ساتھ معاشقہ ہے، کون کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی، کون کتنے حمل گرا چکی ہے، اس کا حساب سب نکی کو معلوم تھا۔ یہ تمام معلومات حاصل کرنے میں وہ کافی محنت کرتی تھی۔ کچھ مثالہ اس کو اپنے موکلوں سے مل جاتا تھا، اسے اپنی معلومات کے ساتھ ملا کر وہ ایسے بم بناتی کہ مد مقابل کے چھکے چھوٹ جاتے۔
ہوشیار وکیلوں کی طرح وہ سب سے وزنی ضرب صرف اسی وقت استعمال کرتی جب لوہا پوری طرح سرخ ہوتا۔ چنانچہ یہ ضرب 16 آنے فیصلہ کن ثابت ہوتی تھی۔ جب وہ اپنے موکل کے ساتھ کسی محاذ پر جاتی تھی تو گھر سے پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر جاتی تھی۔ تانے، مہنوں اور گالیوں اور سٹنیوں کو مصور بنانے کے لیے مختلف اشیاء بھی استعمال کرتی تھی۔ مثال کے طور پر گھسا ہوا جوتا، پھٹی ہوئی قمیص، چمٹا، پھکنی وغیرہ وغیرہ۔ کوئی خاص تشبیہ دینی ہو یا کوئی خاص الخاص اشارہ یا کنایہ مطلوب ہو تو وہ اس غرض کے لیے کارآمد شے گھر ہی سے لے کر چلتی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آج وہ جیتنے کے لیے خیراں سے لڑی ہے تو وہ 2.5 مہینے کے بعد اسی خیراں سے ڈبل فیس لے کر اسے جنتے سے لڑنا پڑتا تھا۔ ایسے موقعوں پر جب وہ گھبراتی نہیں تھی، اسے اپنے فن میں اس قدر مہارت ہو گئی تھی اور اس کی پریکٹس میں وہ اتنی مخلص تھی کہ اگر کوئی فیس دیتا تو وہ اپنی بھی دھجیاں بکھیر دیتی۔ نکی اب فارغ البال تھی۔ ہر مہینے سے اب اتنی آمدن ہونے لگی تھی کہ اس نے پس انداز کر کے اپنی بیٹی بھولی کا جہیز بنانا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اتنے گہنے پاتے اور کپڑے لتے ہو گئے تھے کہ وہ کسی بھی وقت اپنی بیٹی کو ڈولی میں ڈال سکتی تھی۔ اپنے ملنے والیوں سے وہ بھولی کے لیے کوئی اچھا سا بر تلاش کرنے کی بات کئی مرتبہ کر چکی تھی۔ شروع میں تو اس کو کوئی اتنی جلدی نہیں تھی، مگر جب بھولی 16 برس کی ہو گئی، لوٹھا کی لوٹھا، قد کاٹ کی چونکہ اچھی تھی، اس لیے 14ویں برس ہی میں پوری جوان عورت بن گئی تھی۔ 17ویں میں تو ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ چنانچہ اب نکی کو دن رات اس کے بیاہ کی فکر ستانے لگی۔ نکی نے بڑی دوڑ دھوپ کی، کوئی صاف انکار نہیں کرتا تھا مگر دل سے حامی بھی نہیں بھرتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ہو نہ ہو لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کی یہ صفت کہ لڑنے کے فن میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی، دراصل اس کے آڑے آ رہی تھی۔ بعض گھروں میں تو وہ خود ہی سلسلہ جنبانی کرتی۔ اس کی کسی عورت کا اس نے ناطقہ بند کیا تھا۔ دن پر دن چڑھتے جا رہے تھے اور گھر میں پہاڑ سی جوان بیٹی کنواری بیٹھی تھی۔ نکی کو اپنے پیشے سے اب گھن آنے لگی۔ اس نے سوچا کہ ایسا ذلیل کام کیوں اس نے اختیار کیا، مگر وہ کیا کرتی؟ محلے میں آرام چین کی جگہ پیدا کرنے کے لیے اسے پڑوسیوں کا مقابلہ کرنا ہی تھا۔ اگر وہ نہ کرتی تو اسے دب کے رہنا پڑتا۔ پہلے خاوند کے جوتے کھاتی تھی، پھر اس کی پیزار کی غلامی کرنی پڑتی۔ یہ عجیب بات تھی کہ برسوں دبیل رہنے کے بعد جب اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور مخالف قوتوں کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دی، یہ قوتیں جھک کر اس کی امداد کی طالب ہوئیں کہ دوسری قوتوں کو شکست دیں، اور اس کو اس امداد پر کچھ اس طرح راغب کیا گیا کہ اس کو چسکا ہی پڑ گیا۔ اس کے متعلق وہ سوچتی تو اس کا دل نہ مانتا تھا، کیونکہ اس نے صرف بھولی کی خاطر اس پیشے کو، جسے اب لوگ ذلیل سمجھنے لگے تھے، اختیار کیا تھا۔ یہ بھی کم عجیب چیز نہیں تھی۔ نکی کو روپے دے کر کسی عورت پر انگلی رکھ دی جاتی تھی اور اس سے کہا جاتا تھا کہ وہ اس کی ساتوں پیڑھیاں پون ڈالے، اس کے آباء و اجداد کی ساری کمزوریاں ماضی کے ملبے سے کرید کر نکالے اور اس کے وجود پر ڈھیر کر دے۔ نکی یہ کام بڑی ایمانداری سے کرتی۔ وہ گالیاں جو ان کے منہ میں ٹھیک نہیں بیٹھتی تھیں اپنے منہ میں بٹھاتی۔ ان کی بہو بیٹیوں کے عیوب پر پردے ڈال کر وہ دوسروں کی بہو بیٹیوں میں کیڑے ڈالتی۔ غلیظ سے غلیظ گالیاں اپنے ان موکلوں کی خاطر خود بھی کھاتی، پر اب کہ اس کی بیٹی کے بیاہ کا سوال آیا تھا، وہ کمینی، نیچ اور رذیل بن گئی تھی۔ ایک دو مرتبہ تو اس کے جی میں آئی کہ محلے کی ان تمام عورتوں کو، جنہوں نے اس کی بیٹی کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، بیچ چوراہے میں جمع کرے اور ایسی گالیاں دے کہ ان کے دل کے کانوں کے پردے پھٹ۔ مگر وہ سوچتی کہ اگر اس نے یہ غلطی کر دی تو غریب بھولی کا مستقبل بالکل تیرہ و تار ہو جائے گا۔ جب چاروں طرف سے مایوسی ہوئی تو نکی نے شہر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔
ایک صرف یہی راستہ تھا جس سے بھولی کی شادی کا کٹھن مرحلہ طے ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک روز بھولی سے کہا، بٹیا، میں نے سوچا ہے کہ اب کسی اور شہر میں جا رہے ہیں۔ بھولی نے چونک کر پوچھا، کیوں ماں؟ بس اب یہاں رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ نکی نے اس کی طرف ممتا بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، تیرے بیاہ کی فکر میں گھلی جا رہی ہوں۔ یہاں بیل مونڈے نہیں چڑھے گی۔ تیری ماں کو سب رذیل سمجھتے ہیں۔ بھولی کافی سیانی تھی، فوراً نکی کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، ہاں ماں۔ نکی کو ان دو لفظوں سے سخت صدمہ پہنچا۔ بڑے دکھی لہجے میں اس نے بھولی سے سوال کیا، کیا تو بھی مجھے رذیل سمجھتی ہے؟ بھولی نے جواب نہ دیا اور آٹا گوندنے میں مصروف ہو گئی۔ اس دن نکی نے عجیب عجیب باتیں سوچیں۔ اس کے سوال کرنے پر بھولی خاموش کیوں ہو گئی تھی؟ کیا وہ اسے واقعی رذیل سمجھتی ہے؟ کیا وہ اتنی بھی نہ کہہ سکتی تھی کہ نہیں ماں؟ کیا یہ باپ کے خون کا اثر تھا؟ بات سے بات نکل آتی اور وہ بہت بری طرح ان میں الجھ جاتی۔ اسے بیتے ہوئے 10 برس یاد آتے، بیاہی زندگی کے 10 برس، جس کا ایک ایک دن مار پیٹ اور گالی گلوچ سے بھرا تھا۔ پھر وہ اپنی نظروں کے سامنے متعلقہ زندگی کے دن لاتی۔ ان میں بھی گالیاں ہی گالیاں تھیں جو وہ پیسے کی خاطر دوسروں کو دیتی رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ بعض اوقات کوئی سہارا ٹٹولنے لگتی اور سوچتی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ طلاق نہ لیتی۔ آج بیٹی کا بوجھ گام کے کندھوں پر ہوتا۔ نکھٹو تھا، پرلے درجے کا ظالم تھا، عیب بھی تھا، مگر بیٹی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرتا۔ یہ اس کے عجز کی انتہا تھی۔ پرانی ماریں اور ان کے دیے ہوئے درد اب آہستہ آہستہ نکی کے جوڑوں میں ابھرنے لگے۔ پہلے اس نے کبھی اف تک نہیں کی تھی، پر اب اٹھتے بیٹھتے ہائے ہائے کرنے لگی۔ اس کے کانوں میں ہر وقت ایک شور سا برپا ہونے لگا، جیسے ان کے پردوں پر وہ تمام گالیاں اور سٹڑیاں ٹکرا رہی ہیں جو ان گنت لڑائیوں میں اس نے استعمال کی تھیں۔ عمر اس کی زیادہ نہیں تھی، 40 کے لگ بھگ تھی، مگر اب نکی کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ اس کی کمر جواب دے چکی ہے، اس کی زبان جو کینچی کی طرح چلتی تھی اب کند ہو گئی ہے۔ بھولی سے گھر کے کام کاج کے متعلق معمولی سی بات کرتے ہوئے اس کو مشقت کرنی پڑتی تھی۔ نکی بیمار پڑ گئی اور چارپائی کے ساتھ لگ گئی۔ شروع میں تو وہ اس بیماری کا مقابلہ کرتی رہی۔ بھولی کو بھی اس نے خبر نہ ہونے دی کہ اندر ہی اندر کون سی دیمک اسے چاٹ رہی ہے، لیکن ایک دم ایسی نڈال ہوئی کہ اس سے اٹھا تک نہ گیا۔ بھولی کو بہت تشویش ہوئی۔ اس نے حکیم بلایا، جس نے نبض دیکھ کر بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، پرانا بخار ہے، علاج سے دور ہو جائے گا۔ علاج باقاعدہ ہوتا رہا۔ بھولی سعادت مند بیٹیوں کی طرح ماں کی ہر ممکن خدمت بجا لا رہی تھی۔ اس سے نکی کے دکھی دل کو کافی تسکین ہوتی تھی، مگر مرض دور نہ ہوا۔ بخار پہلے سے تیز ہو گیا اور آہستہ آہستہ نکی کی بھوک غائب ہو گئی، جس کے باعث وہ بہت ہی لاغر اور نحیف ہو گئی۔ عورتوں میں ایک خداداد وصف ہوتا ہے کہ مریض کی شکل دیکھ کر ہی پہچان لیتی ہیں کہ وہ کتنے دن کا مہمان ہے۔ ایک دو عورتیں جب بیمار پرسی کے لیے نکی کے پاس آئیں تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ بمشکل 10 روز نکالے گی۔ چنانچہ یہ بات سارے محلے کو معلوم ہو گئی۔ کوئی بیمار ہو، مرنے کے قریب ہو، تو عورتوں کے لیے ایک اچھی خاصی تفریح کا بہانہ نکل آتا ہے۔ گھر سے بن سنور کر نکلتی ہیں اور مریض کے سرہانے بیٹھ کر اپنے تمام مرحوم عزیزوں کو یاد کرتی ہیں۔ ان کی بیماریوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ تمام علاج بیان کیے جاتے ہیں جو لا علاج ثابت ہوئے تھے۔ پھر گفتگو کا رخ پلٹ کر قمیصوں کے نئے ڈیزائنوں کی طرف آ جاتا ہے۔ نکی ایسی باتوں سے بہت گھبراتی تھی، لیکن وہ خود چونکہ مریضوں کے سرہانے ایسی ہی باتیں کرتی رہی تھی، اس لیے مجبوراً اسے یہ خرافات سننی پڑتی تھیں۔ ایک روز جب محلے کی بہت سی عورتیں اس کے گھر میں جمع ہو گئیں تو
احساس نے اس کو بہت مضطرب کیا کہ اب اس کا وقت آ چکا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے چہرے پر یہ فیصلہ مرقوم تھا کہ نکی کے دروازے پر موت دستک دے رہی ہے۔ جو عورت آتی اپنے ساتھ یہ کھٹ کھٹ لاتی، تنگ آ کر کئی دفعہ نکی کے جی میں آئی کہ کنڈی کھول دے اور دستک دینے والے فرشتے کو اندر بلا لے۔ ان بیمار پرس عورتوں کو سب سے بڑا افسوس بھولی کا تھا۔ نکی سے وہ بار بار اس کا ذکر کرتی کہ ہائے اس بیچاری کا کیا ہوگا، دنیا میں غریب کی صرف ایک ماں ہے، وہ بھی چلی گئی تو اس کا کیا ہوگا۔ پھر وہ اللہ میاں سے دعا کرتی کہ وہ نکی کی زندگی میں چند دنوں کا اضافہ کر دے تاکہ وہ بھولی کی طرف سے مطمئن ہو کے مرے۔ نکی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ دعا بالکل جھوٹی ہے۔ انہیں بھولی کا اتنا خیال ہوتا تو وہ اس کے رشتے سے انکار کیوں کرتی؟ صاف انکار نہیں کیا تھا، اس لیے کہ یہ دنیا داری کے اصول کے خلاف تھا، مگر کسی نے حامی نہیں بھری تھی۔ وہ چھوٹا سا کمرہ جس میں نکی چارپائی پر پڑی تھی بیمار پرس عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ بھولی نے ان کے بیٹھنے کا انتظام ایسا معلوم ہوتا ہے پہلے سے کر رکھا تھا۔ پینیاں کم تھیں اس لیے اس نے کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھا دی تھی۔ بھولی کے اس اہتمام و انتظام سے نکی کو بڑا صدمہ پہنچا، گویا وہ بھی دوسری عورتوں کی طرح اس کی موت کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ بخار تیز تھا، دماغ تپا ہوا تھا۔ نکی نے اوپر تلے بہت سی تکلیف دہ باتیں سوچیں تو بخار اور تیز ہو گیا اور اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ جلدی جلدی سے بے جوڑ باتیں کرنے لگی۔ بیمار پرس عورتوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ جو اٹھ کر جانے والی تھیں نکی کا وقت قریب دیکھ کر بیٹھ گئیں۔ نکی بکے جا رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی سے لڑ رہی ہے۔ میں تیری ہشت پشت کو اچھی طرح جانتی ہوں، جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے وہ کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ میں نے اپنے خامد کی 10 برس غلامی کی، اس نے مار مار کر میری کھال ادھیڑ دی، پر میں نے اف تک نہ کی۔ اب تو نے مجھ پر یہ ظلم شروع کیے ہیں۔ پھر وہ کمرے میں جمع شدہ عورتوں کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ نہیں نہیں، میں کسی فیس پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تم میں سے ہر ایک کے عیب وہی ہیں، پرانے، صدیوں کے پرانے۔ جو کیڑے پھاما میں ہیں وہی تم سب میں ہیں۔ تم میں سے قریب ہر ایک کا خصم رنڈی باز ہے۔ جو بری بیماری پھاتوں کے خامد کو لگی ہے وہی جنتے کے گھر والے کو چمٹی ہوئی ہے۔ تم سب کوڑی ہو اور یہ کوڑ تم نے مجھے بھی دے دیا ہے۔ لعنت ہو تم پر خدا کی خدا۔ اور وہ ہنسنے لگی۔ میں اس خدا کو بھی جانتی ہوں، اس کی ہشت پشت کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ کیا دنیا بنائی ہے تو نے؟ یہ دنیا جس میں گام ہیں، جس میں پھاما ہے، جو اپنے خامد کو چھوڑ کر دوسرے کے بستر گرم کرتی ہے اور مجھے فیس دیتی ہے، 20 روپے گن کے میرے ہاتھ پر رکھتی ہے کہ میں نور فیشاں کے پرانے یارانوں کا پول کھولوں، اور نور فیشاں میرے پاس آتی ہے کہ نکی یہ 5 زیادہ لو اور جاؤ اور امینہ سے لڑو۔ وہ مجھے ستاتی ہے، یہ کیا چکر چلایا ہوا ہے تو نے اپنی دنیا میں؟ میرے سامنے آ، ذرا میرے سامنے آ۔ آواز نکی کے حلق میں رکنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھنگرو بجنے لگا۔ تشنج سے وہ پیچ و تاب کھا رہی تھی اور ہذیانی کیفیت میں چلا رہی تھی، گام مجھے نہ مار او گام، او خدا مجھے نہ مار او خدا، او گام، او خدا، او گام، بڑبڑاتی آخر نکی بیمار پرس عورتوں کے اندازے کے عین مطابق مر گئی۔ بھولی جوان عورتوں کی خاطر جو ان عورتوں کی خاطر داری میں مصروف تھی، پانی کا گلاس ہاتھ سے گرا کر دھڑا دھڑ اپنا سر پیٹنے لگی۔